سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم خیبر پختونخوا کے ہر خاندان کو صحت انصاف کارڈ کی فراہمی کے لیے آج ایک پروگرام کا اجرا کریں گے۔ وزیر خارجہ 2 روزہ سرکاری دورے پر چین روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں کوئی دراڑ نہیں ہے۔ صدر نئے پارلیمانی سال کے آغاز کے موقع پر آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ ایران نے اپنی دفاعی صنعت کے قومی دن کے موقع پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے 2 نئے میزائلوں کا تجربہ کیا ہے۔ پاک فضائیہ کے سب سے کم عمر آفیسر راشد منہاس شہید نشان حیدر کا آج 49واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری کرکٹ ٹیسٹ کل سے ساؤتھ ہیمپٹن میں کھیلا جائے گا۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان خیبر پختونخوا کے ہر خاندان کو صحت انصاف کارڈ فراہم کرنے کے لیے آج ایک پروگرام کا اجرا کریں گے۔ خیبر پختونخوا پہلا صوبہ ہے جہاں ہر خاندان کو صحت انصاف کارڈ فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس کارڈ کا حامل خاندان سرکاری اور نجی اسپتالوں میں 10 لاکھ روپے تک مفت علاج کرا سکے گا۔ اس سے پہلے صوبے کی 40% آبادی کو صحت انصاف کارڈ سے استفادہ حاصل ہے۔ صحت انصاف کارڈ کو عوامی سطح پر بے حد پذیرائی ملنے کے پیش نظر وزیر اعظم عمران خان نے پروگرام کا دائرہ کار بڑھانے کی ہدایت کی تاکہ ہر خاندان اس سہولت سے استفادہ کر سکے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 2 روزہ سرکاری دورے پر چین روانہ ہو گئے ہیں۔ چین میں قیام کے دوران وہ چینی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ وہ پاک چین تصویراتی مکالمے کے دوسرے دور میں شرکت اور پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے، جبکہ چین کے وزیر خارجہ اپنے وفد کی قیادت کریں گے۔ بات چیت میں چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے سمیت مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ چین روانگی سے پہلے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ وہ ایک انتہائی اہم دورے پر چین روانہ ہو رہے ہیں۔ میں مختصر 1 روزہ بہت اہم دورے پر چین کے لیے روانہ ہو رہا ہوں۔ میری کل وزیر اعظم سے اس دورے سے متعلق بات ہوئی۔ الحمدللہ یہ جو میرا ڈیلیگیشن ہے یہ پاکستان کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کی سوچ کی عکاسی کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ فارن منسٹر وانگ ای کے ساتھ جو میری ملاقات ہو رہی ہے وہ دونوں ملکوں کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں کوئی دراڑ نہیں ہے۔ آج اسلام آباد میں ہفتے وار نیوز بریفنگ کے دوران سوالوں کے جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہمیشہ منفرد تعلقات اور گہرے مذہبی، ثقافتی اور سماجی مراسم رہے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے اس حوالے سے ذرائع ابلاغ سے حالیہ گفتگو میں بیانات اور بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا سعودی عرب کا حال ہی میں مکمل ہونے والا دورہ دونوں برادر ملکوں کے درمیان تبدیل نہ ہونے والے برادرانہ تعلقات اور قریبی رابطے کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جموں و کشمیر کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کے رابطہ گروپ میں سعودی عرب کے اہم کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کے معاہدے سے متعلق سوال پر ترجمان نے کہا کہ فلسطین کے بارے میں پاکستان کے اصولی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان فلسطینی عوام کے جائز حقوق کے حوالے سے اپنے عزم پر کاربند ہے، جن میں ان کا حق خود ارادیت بھی شامل ہے، تاکہ منصفانہ، جامع اور دیرپا امن قائم ہو سکے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ کشمیر اور فلسطین کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے اپنایا گیا واضح موقف اور عزم کا اظہار پاکستان کے عوام کے حقیقی احساسات کا مظہر ہے۔ وزیر اطلاعات نے ان خیالات کا اظہار آج ایک ٹویٹ میں کیا۔ ریلوے کے وزیر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ مین لائن 1 منصوبہ ملک میں ریلوے کی ترقی میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ آج اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ریلوے اس منصوبے کی مدد سے نئے دور میں داخل ہوگا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ موجودہ حکومت کی مربوط پالیسیوں کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے۔
اکانومی نے اٹھان شروع کر دی ہے. ہماری سٹاک ایکسچینج آپ کے سامنے ہے. ہم نے پچھلی دفعہ 5 ارب روپے کا خسارہ کم کیا. کورونا کی وجہ سے ہم 4 مہینے ہماری ٹرینیں بند رہیں، ورنہ ہمیں امید تھی کہ اس دفعہ ہمارا رزلٹ پچھلے سے بھی آگے اچھا آتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے مسائل ہیں. 2 سال میں ہم نے پوری کوشش کی، لیکن یہ تیسرا سال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا اور عمران خان کی حکومت کی ترقی کا ایک مثالی سال ہوگا. پاکستان میں عالمی بینک کے تعینات نئے کنٹری ڈائریکٹر نجے بن حسنی نے آج اسلام آباد میں مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ سے ملاقات کی. مشیر خزانہ نے مالی سال 2018-19 کے دوران ادائیگیوں میں عدم توازن کے بحران سے نمٹنے اور معیشت کو مستحکم بنانے کے لیے حکومت کی طرف سے کی گئی اصلاحات کو اجاگر کیا. عبدالحفیظ شیخ نے کرونا وائرس کی وبا اور اس حوالے سے معیشت کو درپیش مسائل سے عہدہ برا ہونے کے لیے حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات پر بھی روشنی ڈالی. خیبر پختونخوا حکومت نے وزیر اعظم عمران خان کے نظریے کے مطابق تعمیراتی شعبے کو فروغ دینے کے لیے تعمیراتی صنعت کو سہولت دینے کے حوالے سے مختلف ٹیکس کم اور ختم کر دیے ہیں. ہاؤسنگ کے صوبائی وزیر ڈاکٹر امجد علی نے آج پشاور میں ایک نیوز کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ صوبے بھر کی رہائشی سوسائٹیوں میں بڑے پیمانے پر گھروں کی تعمیر پہلے ہی شروع کر دی گئی ہے. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے اطلاعات کے بارے میں وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی کامران خان بنگش نے بتایا کہ حکومت نے تعمیراتی شعبے میں سرمایہ کاری کرنے والے کاروباری اداروں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے تمام ضروری قانون سازی کر لی ہے. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے آج شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کیا ہے. وہ نئے پارلیمانی سال کے آغاز کے موقع پر مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو متزلزل کرنے میں ناکامی کے بعد بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی سے منسوب جعلی مکتوب جاری کرنے کے گھٹیا ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے کہا کہ ان جعلی خطوط کا مقصد حریت قیادت اور جدوجہد آزادی کو بدنام کرنا، سید علی گیلانی اور پاکستان کے درمیان دوریاں پیدا کرنا اور حریت کانفرنس سے منسلک حریت جماعتوں میں اختلافات اور اضطراب پیدا کرنا ہے. ایران نے اپنی دفاعی صنعت کے قومی دن کے موقع پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے 2 نئے میزائلوں کا تجربہ کیا ہے. ایران کے وزیر دفاع نے ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی تقریر میں کہا کہ شہید قاسم سلیمانی کے نام سے منسوب زمین سے زمین پر مار کرنے والا میزائل 1400 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے، جبکہ شہید ابو مہدی کے نام سے منسوب کروز میزائل 1000 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے. چین اور امریکہ نے تجارتی مذاکرات پر اتفاق کیا ہے. چین کی وزارت تجارت کے ترجمان نے ایک آن لائن بریفنگ میں اس کی تصدیق کی کہ مذاکرات میں دونوں ملکوں کے درمیان فیز 1 تجارتی معاہدے میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا جو فروری میں طے پایا تھا. پاک فضائیہ کے سب سے کم عمر آفیسر راشد منہاس شہید نشان حیدر کا آج 49واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے. ان کی برسی کے حوالے سے ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی نمائندہ فریحہ حسن کی خصوصی رپورٹ. راشد منہاس 17 فروری 1951 میں کراچی میں پیدا ہوئے. انہوں نے مارچ 1971 میں پاک فضائیہ میں جی ڈی پائلٹ کی حیثیت سے کمیشن حاصل کیا. اگست 1971 میں روٹین کے ٹریننگ مشن کے دوران جب ان کے جیٹ ٹرینر نے کسی ملک دشمن سازش کے تحت طیارے کو بھارتی حدود میں لے جانے کی کوشش کی تو راشد منہاس نے طیارے کا کنٹرول خود سنبھال لیا. اسی کوشش کے دوران طیارہ ٹھٹھا کے قریب گر کر تباہ ہو گیا اور راشد منہاس نے جام شہادت نوش کیا. انہیں ان کی جرأت اور شجاعت کے اعتراف میں بعد از شہادت اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر عطا کیا گیا. وہ پاک فضائیہ کے کم عمر ترین افسر ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا. آج ان کی برسی کے موقع پر فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ فرض کی ادائیگی کے دوران پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید نشان حیدر کی عظیم قربانی کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ پائلٹ آفیسر راشد منہاس نے مادر وطن کے دفاع کے حوالے سے پاک فضائیہ کی عظیم روایات کو زندہ رکھا. کرکٹ. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری کرکٹ ٹیسٹ کل سے ساؤتھ ہیمپٹن میں کھیلا جائے گا. ریڈیو پاکستان آج سے پہر 3:30 بجے اپنے قومی پروگرام میں یوم شہادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں پہلا سیمینار نشر کرے گا. موضوع ہے حضرت عمر کے عہد میں رفاہ عامہ. اور اب موسم کی صورتحال کے لیے محکمہ موسمیات کے نمائندے کی رپورٹ.
گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب، اسلام آباد، کشمیر اور خیبر پختونخوا میں بارش ہوئی. سب سے زیادہ بارش لاہور میں 118 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، گلگت بلتستان، سندھ، شمال مشرقی بلوچستان اور کشمیر کے اضلاع جموں، مظفر آباد، سری نگر، بارامولہ اور شوپیاں میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. اس دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور کشمیر میں بعض مقامات پر موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے. موسم کی صورتحال کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں.